जेल मैनुअल उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ए क्लास मिलेगी, तो क्यों उनको सी क्लास में रखा हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है उस पर सुओ मोटो एक्शन ले? क्या हाई कोर्ट इस्लामाबाद को नजर नहीं आ रहा कि एक लॉ की वायलेशन हुई है, फंडामेंटल राइट्स की? कहाँ गया आर्टिकल 199? इमरान खान की नाअहली इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने एक कंप्लेंट फाइल की थी और वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिसको हुमायूं दिलावर कहते हैं, ये भी अपनी नौयत का अनोखा केस है कि आज तक ये हम तो देखते रहे हैं, हमें तो कोई पता नहीं चला कि इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह की पावर्स कोई हैं, कोई कंप्लेंट करने की और इस तरह की वो चीज़ें। 2 कवानीन बने हैं अभी रिसेंटली, ये जो पार्लियामेंट गई है इसने बनाए थे, और उन दोनों कवानीन का मकसद डायरेक्टली इनडायरेक्टली नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को, जो सुप्रीम कोर्ट से डिसक्वालीफाइड लोग हैं, उनको बेनिफिट देना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ज़मान खान विरदक साहब के पास, और बताता चलूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला आया था उसके 3 पटिशनर हैं, और ज़मान साहब जो हैं ये उनमें शामिल हैं उन पटिशनर्स की लिस्ट में। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि ये फ़ैसला क्या है और ये फ़ैसला क्यों दिया गया है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। इनसे वो तमाम चीज़ें जानेंगे ताकि वो आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को पता लग सके कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है ये असल है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये क्या है फ़ैसला, ये प्लीज़ इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएं। वो इस तरह है कि 2 कवानीन बने हैं अभी रिसेंटली, ये जो पार्लियामेंट गई है इसने बनाए थे, और उन दोनों कवानीन का मकसद डायरेक्टली इनडायरेक्टली नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को, जो सुप्रीम कोर्ट से डिसक्वालीफाइड लोग हैं, उनको बेनिफिट देना था, और उसमें और कोई पब्लिक की कॉज कोई नहीं थी। वो पहले था एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, जिसमें पटिशन्स आईं, और वो क्या था, उसमें ये था कि आज जो अभी कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है वो बेंच तश्कील देता है, उसको मास्टर ऑफ द रोस्टर कहते हैं कि वो रोस्टर बनाता है। लॉ उसमें ये आ गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की पावर को कर्टेल करने के लिए सो मोटो उन्होंने कहा जी आइंदा 184(3) के तहत जो भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आएगी पहले उस कमेटी के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं जाएगी। उसमें कौन होगा? चीफ जस्टिस होगा, 2 सीनियर नेक्स्ट जजेस होंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि इस पिटीशन 184(3) के तहत पब्लिक इंपॉर्टेंस के केस में लगना है या नहीं लगना, और लगना है तो बेंच कौन सा बनना है। एक तो उन्होंने वो चीफ जस्टिस के ऊपर वो एक कमेटी बना दी, नंबर 1 पॉइंट था उसमें। नंबर 2 था पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी डिसीजंस होते हैं 184 के 3 के तहत हों या और भी चीज़ होती है, उसमें फर्दर राइट ऑफ अपील नहीं होता, उसमें एक होता है रिव्यू। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है, ये लॉ है, रिव्यू होता है सिर्फ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक 184(3) के तहत जो फैसले होते हैं उनमें राइट ऑफ अपील दे दिया। सही है। और अपील में पावर्स ज़्यादा होती हैं, रिव्यू में जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। वो पूछते हैं, रिव्यू कर लेके आए हैं भाई हमने जो फैसला किया है, और वो सेम जजेस सुनते हैं भाई इसमें क्या ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इसमें क्या एरर है। और वो आज तक मेरी ज़िंदगी में तो रिव्यू कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, कुछ 400-500 रिव्यू में 1,000 को रिव्यू एक्सेप्ट होता है, बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। उसके बाद ये हुआ कि वो उन्होंने अब नवाज शरीफ को नाहल कर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने फॉर लाइफ। अब उन्होंने इस चीज़ को निकलने के लिए से कि ये अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें तो मैक्सिमम उनको रिव्यू है, और रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड है, और रिव्यू में वही जजेस सुनेंगे, अगर वो नहीं अवेलेबल तो चलें और सुनेंगे, लेकिन स्कोप लिमिटेड है और उसमें चांसेस कम है। वो एक लॉ ही ले आए कि उसमें राइट ऑफ अपील दे दिया। यानी कि सर ये लॉ पहले नहीं था, अभी अभी बनाया गया है और पर्सन स्पेसिफिक है। अच्छा, ये आर्गूमेंट्स हुए वहाँ कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये कलरेबल लेजिस्लेशन है, ये इंसानों, एक बंदों को टारगेट रख के उनको रिलीफ देने के लिए लॉ बनाया गया है। यानी कि कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही। मैं कहता हूँ कि जो नॉर्म्स हैं एक पार्लियामेंट के, जो लॉ तो होता है हमेशा पब्लिक की वेलफेयर के लिए, ये वेलफेयर के लिए ये पर्सन स्पेसिफिक था कि उनको फ़ायदा देने के लिए। बहरहाल
تو وہ سپریم کورٹ نے اس قانون کو سٹے کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے جب سٹے کر دیا تو انہوں نے, اور سپریم کورٹ نے بڑی سرزنش کی کہ یہ کس طرح کا لا آ گیا ہے بھائی, یہ سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلوں کے خلاف اب اپیلیں سنے گی, یہ تو آئین کی اسکیم کے خلاف ہے, یہ نہیں ایسا ہو سکتا. ان کو نظر آ گیا کہ ہم نے کوئی بلنڈر مار دیا ہے. پھر انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ وہی ریلیف دینے کے لیے, اس میں کمیٹی تو شامل انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا کمیٹی بھی انہوں نے تھریش آؤٹ کر دیا نا سپریم کورٹ نے بھی, یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں جو سابقہ 184(3) کے تحت فیصلے ہوئے ہیں جتنے بھی پرانے, اس میں اگر جو متاثرین ہیں وہ ریویو کریں گے سپریم کورٹ میں, لیکن وہ ریویو جائے گا لارجر بینچ کے پاس, اور وہ بینچ جب ریویو سنے گا نا تو ساتھ ہی وہ 185 کی پاورز, اپیل کی پاورز, وہ بھی ایکسرسائز کرے گا. اور وہ کان کو ادھر سے پکڑا تھا اور یہ ایسے کر کے پکڑے. صحیح بات ہے, بات ایک ہی ہے. وہ بھی سیم نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو, جو اور کوئی ڈسکوالیفائڈ لوگ ہوئے ہیں, ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. وہ پہلے والا جو ٹرکی ہے اس میں آرگومنٹس اس میں بھی ہو چکے ہوئے ہیں, وہ لا ابھی ہے, اس میں سٹے کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو دوسرے والا لا ہے, جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ جو سپریم کورٹ ججمنٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 جو تھا, وہ آج وہ سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ الٹرا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اس کو ڈکلیئر کر کے اس کو ختم کر دیا ہے. اچھا سر, ایک سوال جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جو یہ عام عوام ہے نا, یہ سننا چاہتی ہے ٹو دی پوائنٹ بات, اتنی لمبی بات نہیں جلدی سے سمجھ آتی. اس لیے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پتہ تو سب کو ہی ہے, عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کی ہے, اور نواز شریف صاحب کی نااہلی بھی الیکشن کمیشن نے کی تھی. نہیں, نواز شریف کی جو تھی ڈسکوالیفیکیشن تو سپریم کورٹ نے کی تھی. اچھا, یعنی کہ یہ میجر ڈفرینس آیا ہوا ہے اس وقت. ہاں, تو جو عمران خان کی نااہلی الیکشن کمیشن نے نہیں کی. الیکشن کمیشن نے ایک کمپلینٹ فائل کی تھی, اور وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, جس کو ہمایوں دلاور کہتے ہیں, یہ بھی اپنی نوعیت کا انوکھا کیس ہے کہ آج تک یہ ہم تو دیکھتے رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس طرح کی پاورز کوئی ہیں, کوئی کمپلینٹ کرنے کی اور اس طرح کی وہ چیزیں. تو اینی ہاؤ وہ میٹر سبجیکٹ سپریم میں اپیل ہوئی ہے, تو وہ آگے دیکھا جائے گا. اب سپریم کورٹ آگے کیا کرنے جا رہی ہے کس کیس میں؟ یہی جو آپ کیس جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, اس کیس میں آگے سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ عمران خان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی پینڈنگ ہے. وہاں سے یہ چیز, کیونکہ لاء کے تحت جب سزا ہوتی ہے, جو ایڈیشنل سیشن جج نے سزا دی ہے, تو اس کی اپیل جو ہوتی ہے وہ نیکسٹ ہائی کورٹ میں جاتی ہے, وہ تو وہاں پینڈنگ ہے. وہاں سے کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا. سر, اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ بہت جلد عمران خان صاحب کو ہم باہر لے آئیں گے. خان صاحب ابھی تک تو نہیں آ سکے. کیا ممکن ہے کہ خان صاحب بہت جلدی واپس آ جائیں گے, یا ابھی کچھ لمبا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں, یہ جو خان صاحب کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں, آپ ہم سے زیادہ ویجیلنٹ ہیں اور ان معاملات کو پروب کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. یہ بالکل انہونے کیسز ہیں, ٹھیک ہے. خان صاحب کو ٹریپ کرنے کے لیے ایک ملٹیپل کیسز, ایک کیسز کا انبار ان کے اوپر لگا دیا ہے کہ ان سے وہ کلیئر ہوتے ہوتے ان کو وہ ٹائم لگے. ہر چیز جو ہے وہ غیر قانونی اور ان پریسیڈنٹل ہو رہی ہے. بیوروکریسی کے اوپر کون سے ایسے پنجے ہیں کہ جنہوں نے بیوروکریسی کو اتنا جکڑا ہوا ہے کہ وہ بیوروکریسی یہ بھول گئی ہے کہ ہمارا فرض کیا ہے؟ اب آپ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ساری باتیں بیوروکریسی کے اگینسٹ ہی جا رہی ہیں. ہمایوں دلاور صاحب اگر یہ فیصلہ کریں, یا عیسیٰ صاحب جو اب جنہوں نے آنا ہے ان کو جو لانے کی بات کی جا رہی ہے, ڈیفینیٹلی وہ اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ ہمارے حق میں ہو سب کچھ. تو وہ سب لوگ مل کے ان کے اگینسٹ کیوں نہیں کوئی کارروائی کر پا رہے؟ دیکھیں, ایک ہوتی ہے اسٹیٹ پروسیکیوشن ہوتی ہے. جب کوئی جرم کرتا ہے نا تو ریاست جو ہے اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے, اس پہ مقدمہ چلاتی ہے, وہ قانون اور لاء کے مطابق ہوتا ہے. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیٹ پرسیکیوشن, جس میں ریاست جو ہے
وہ اذیت دیتی ہے لوگوں کو. یہ عمران خان کی پروسیکیوشن نہیں ہو رہی, یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. ان کو اذیت دی جا رہی ہے اور ان پہ ہر لا جو ہے اس کو وائلیٹ کر کے. اب دیکھیں جیل مینول, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کو 1 کلاس ملے گی. ٹھیک ہے, تو کیوں ان کو C کلاس میں رکھا ہوا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے اس پہ سو موٹو ایکشن لے؟ کیا ہائی کورٹ اسلام آباد کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک لا کی وائلیشن ہوئی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی؟ کہاں گیا آرٹیکل 199 میں؟ جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہوتے ہیں, بنیادی انسانی حقوق جو ہوتے ہیں, وہ ہائی کورٹ نے انفورس کرنے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کہاں گیا آرٹیکل 184(3) جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سپریم کورٹ نوٹس لیا کرتی تھی؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. وہ آج اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے, قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے, مس یوز آف دی پروسیس آف لا ہو رہا ہے. تو کہاں وہ سو موٹو لینا چاہیے, فوری طور پہ ان کو شفٹ کرنا چاہیے. ایک رات ایک دن بھی اگر وہ وہاں گزارتے ہیں تو یہ ریاست کے منہ کے اوپر تمانچہ ہے. اور یہ تمانچہ پچھلے 3-4 دنوں سے ریاست کے منہ پہ پڑ بھی رہا ہے. یہ پچھلے 3-4 دنوں سے نہیں پڑ رہا, یہ جب سے عمران خان کو انوالو کیا جا رہا ہے کیسز پہ, اس وقت سے تمانچے پڑ رہے ہیں. اور یہ تاریخ لکھے گی, تاریخ اس کا انالیسس کرے گی کہ کیا کیا عمران خان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور کیا کیا سارا. کبھی تو سپریم کورٹ کو ضرورت پڑے تو رات کو 12 بجے بھی وہ سپریم کورٹ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب ضرورت ہو. تو جب اتنے بڑے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا. ناظرین, ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود تھیں اور ان کی جو گفتگو کا معیار ہے وہ آپ نے سنا ہے, لیکن یہ تو بات بالکل سچ ہے کہ قانون صرف غربا کے لیے ہے, قانون لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہیں. یہ ملک صرف امیروں کے لیے ہی بنا ہے. اس ملک پہ ساری حکمرانی بھی امیروں کی ہی اب تک ہے اور آگے بھی نظر نہیں آ رہی کہ غریبوں کے لیے کوئی کچھ کر پائے گا. کیسی گفتگو کی, آپ کو کیا اس میں سمجھ آیا, اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اللہ کرے کہ پاکستان کے حق میں جو بھی ہو وہ بہتر ہو. پاکستان زندہ باد. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ. ناصر.